Please like, share and subscribe my channel. Welcome to my channel. Please share, like and subscribe. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی پچھلے دنوں بھوپال میں شاہی اوقاف سے ریلیٹڈ جو مسئلہ اٹھا تھا، کچھ حضرات نے اس کا ویڈیو بنا کے ڈالا تھا کہ کس طریقے سے قبضہ کیا جا رہا ہے. یہ شاہی اوقاف آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بنایا گیا تھا. ان جائیدادوں کو اویرنے کے لیے جو اس وقت جب ہماری اسٹیٹ مرج ہوئی تھی انڈین یونین ٹیریٹری میں، اس وقت اس کا وجود آیا تھا، اور اس میں کتنی جائیدادیں تھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آج سکڑ کر شاہی اوقاف ہی نہیں بلکہ جو ہمارا وقف بورڈ ہے وہاں کی جائیدادوں کو بھی، قبرستانوں کی تعداد وغیرہ سب کم ہوتی گئی ہے. اور آپ کو یہ فکر تو ہوتی ہے کہ ہندوستان جو ہماری گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا، وہ کوئی ایک آرڈیننس لا رہی ہے کہ یہ اوقاف کی زمینیں اور اوقاف وغیرہ کا جو فارمیشن ہے وہ بھی غلط طریقے سے بنایا گیا تھا، اسے بھی تحلیل کر دیا جائے، ڈیزالو کر دیا جائے، اور اس میں آپ کے قبضے جتنے بھی ہیں سبھی اسٹیٹ میں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کی کافی لوگوں کو فکر ہے، لیکن حقیقت میں اس سے بڑی فکر تو یہ ہے کہ ہماری قوم نے ہی اس ادارے کو برباد کر دیا. کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ہڑپ کر گئے. کبھی بھی کوئی بھی وقف بورڈ میں جو بھی چیئرمین بنا، اس نے ایمانداری سے کبھی کوشش نہیں کری کہ کوئی بڑا کام کرتے ان جائیدادوں کے ذریعے. ہمیشہ اپنے لوگوں کو زمینیں بخشتے رہے. ایسا لگتا تھا کہ یہی نواب ہیں وہاں کے اور زمینیں بانٹ رہے ہیں. میں کسی کا نام لیے بغیر سبھی کے سے مخاطب ہوں، جو بھی چیئرمین رہے ہیں سبھی کا رویہ قریب قریب ایک ہی طریقے کا رہا. کچھ ایکسیپشن ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ، جنہوں نے اچھے کام کرے ہوں اگر، اور دل سے کسی کے دل میں تو بیٹھے نہیں ہیں، دل میں اگر ان کے اچھا کرنے کا رہا ہو. لیکن ایک ظاہری طور پہ جو بات ہو رہی ہے، ابھی آپ نے شاہی اوقاف کے بارے میں دیکھا کہ پہلے تو ویڈیو بنایا گیا، پھر یہ کلیئر کرا گیا کہ یہ زمین جو ہے بڑے باغ کی وہ کرائے پہ دی گئی ہے. اس کے بعد دوسرا ویڈیو آیا، اس میں پتہ چلا کہ جو اعظم ترمذی ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے. بھئی کیوں ہٹایا؟ جب کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو انہیں ہٹایا کیوں؟ اس کے بعد سکندر حفیظ صاحب کا ایک ویڈیو آیا، اس میں وہ ڈیفینڈ کرتے رہے کہ یہ تو اس طریقے سے کیا گیا ہے اور اس کا کرایہ نامہ ہے اور 1 سال کے لیے دی گئی ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ تمام جائیدادیں 11 مہینے کے لیے دی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ان پہ قبضہ ہو جاتا ہے. اور آج تک وقف کا ریکارڈ ہے کہ کوئی زمین اس کو واپس نہیں ملی جو بھی اس نے کرائے پہ دی ہے، چاہے وہ شاہی اوقاف ہو یا مدھیہ پردیش وقف بورڈ ہو یا متولی کمیٹی ہو، کوئی بھی ادارے ہوں، وہاں کا یہی ریکارڈ ہے. اور ہماری قوم بھی بدقسمتی سے اسی میں انوالو ہے، ملوث ہے، کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ وقف کی جائیداد کہاں ہیں. اور کبھی کوئی ان کا ملنے والا یا کوئی ایسا آدمی اس میں شامل ہو جاتا ہے بورڈ میں، تو اس کے گھروں کے چکر لگا کے کہ برائے مہربانی ہمیں زمین دلوا دیں. وقف کی زمین کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے وقف کروائی ہے. جو وقف کر کے چلے گئے وہ تو ایک نیک ارادے سے، نیک نیتی سے کر کے گئے تھے، اور آج ان لوگوں نے اس کے اوپر قبضے کر کے نوعیت بھی بدل دی، قبضے بھی کر لیے اور نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. اور یہ 99% ہماری قوم والے ہیں. یہ تو پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ کوئی کسی دوسرے حضرات کو دی گئی ہو کرائے کے اوپر، ورنہ ابھی تک ایسا کم ہی ہوتا ہے، اتفاقی ہوتے ہیں. کچھ جگہیں ہیں جہاں ہیں، اور وہاں بھی وہ قبضے کرے ہوئے ہیں. رحمت والی مسجد ہے، وہاں کی ہوٹلس وغیرہ ہیں، اور
دوسری جگہیں بھی حمید روڈ پہ بھی ہے، کوئی اینڈ لیس ہے، ہر جگہ قبضے، ہر جگہ سبلیٹ کر دیتے ہیں، کرایہ داری دوسروں کو دیتے ہیں۔ مسلمان زیادہ انوالو ہیں، مثال کے طور پہ 1000 اگر کرایہ دے رہے ہیں یہ، تو اس سے کم 20,000 روپے کما رہا ہے، اور احسان رکھتے ہیں کہ 1000 روپے ہم دے رہے ہیں، ورنہ ہم نے تو 100 روپے میں لی تھی۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس سے 20,000 کما رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو وقت کرنے والے اس لیے تو نہیں کر کے کہتے کہ آپ کا گھر بھرے۔ اس میں زیادہ نیتا بھی انوالو ہیں، اور کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ جس نے بھی اس میں انوالومنٹ رکھا اور رتی برابر بھی اس نے بے ایمانیاں کری ہیں، ان کا انجام آپ نے سامنے دیکھ لیا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی بھی ہم پریشانی میں، تو کس کی وجہ سے؟ ہمارے خود کے اعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی غلطی نظر آئے گی کہ یہ ہم نے ایسا کرا تھا، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا، لیکن وہ سوچنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک اسمارٹ ہے، ہمارا دماغ اسمارٹ ہے، ہمارا بزنس مائنڈ ہے، یہ سب ہم اپنے مائنڈ کی وجہ سے کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، ان کی چیزیں ہڑپ لیتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے گھر بھرتے ہیں۔ یہ دوزخ کی آگ سے پیٹ بھرا جاتا ہے، اور دنیا میں ہی دکھایا جا رہا ہے۔ کئی کیسز آپ خود سوچیں، کتنے جو بھی بنے ابھی تک اس میں انوالو ہوئے، یا جہاں بھی آپ کو قبضہ وقت کا کرے ہوئے دکھ رہے ہوں گے، وہ کبھی سکون سے نہیں رہے ہوں گے۔ ان کے گھر میں پریشانی، ان کی اولاد پریشان، ہر طریقے سے وہ اوپر سے نیچے تک پریشانیوں میں گھرے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ مین وجہ کلیئر کر گئے۔ بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ اتنے بڑے بھوپال کے کیا کہنا چاہیے پیسے والے افراد میں شمار ہوتا ہے آپ کا، بڑے بڑے بزنس سے، آپ کیوں اس سے چپکے ہوئے ہیں؟ وقت شاہی اوقاف آپ کے لیے کیا دیتا ہے؟ آپ جب آپ کے اوپر بدنامی کے الزام لگتے ہیں، لگائے انہوں نے، اور کہا جاتا ہے، تو پھر میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ چپکے ہوئے کیوں ہیں، ریزائن کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ صرف اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اپنے لوگوں کو وہاں پر سیکریٹری بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگ جب کچھ کرتے ہیں تو ان کو ہٹا کے پھر اپنا دوسرا کوئی آدمی فٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کا اور جو نوابی خاندان ہے ان کی سب سانٹھ گانٹھ ہے، اور آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں برابر، اور یہ دیکھیے گا آپ بڑے باغ کا بہت بڑا کوئی کام لگا دیں گے یہ لوگ، اور جو بھی زمین ہے سب میں یہی ہوگا۔ اور میں بڑی تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو علماء حضرات ہیں وہ انہی کے ساتھ دیتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ان کے جو ملازمین ہیں ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ان کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں۔ میں اتفاق سے مساجد کمیٹی میں رہا، اور وہاں میں نے دیکھا یہ ماحول، وقف بورڈ کو بھی دیکھا، ان علماء حضرات کو بھی دیکھا، اور جو ان چیزوں میں انوالو ہیں ان کو بھی دیکھا۔ کوئی بھی چیز کام کرنے پہ آؤ آپ، تو آپ کے خلاف ہی ایک محاذ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کے خلاف مت بولیے آپ۔ کوئی بھی کسی لیول پہ بھی وقت کی پراپرٹی ہو، متولی جو بھوپال کی ایک الگ پوری کی پورے اس کا سیٹ اپ ہے، متولی کمیٹی سے ریلیٹڈ ہوں، مدھیہ پردیش وقف بورڈ ہو، شاہی اوقاف ہو، علماء حضرات ہوں، مساجد کمیٹی ہو، حج کمیٹی ہو، اس معاملے میں اگر آپ نے بولا تو سب آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور یہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک بار کہ ان لوگوں کے خلاف جب تک آپ محاذ نہیں کھولیں گے، پبلک میں جاگروکتا نہیں آئے گی، تو یہ اپنی منمانی کرتے رہیں گے، اور کر رہے ہیں۔ آپ کو پہلے بتایا میں نے کہ ایک تو بڑے بڑے مدرسے پبلک کے نام کے جگہ تم اپنی اولادوں کے نام پہ کیوں کرتے ہو؟ تمام مدرسے، تمام گاڑیاں، تمام جائیدادیں جو لی جاتی ہیں خود کے اور اپنے بیوی کے اور بچوں کے نام پہ، اور جبکہ یتیم اور یسیر بچوں کے نام پہ چندہ کر کے لاتے ہیں۔
यहाँ मैं अभी दुबई हूँ, यहाँ पर भी पता लगा कि भोपाल के जो अफराद आते रहते हैं, एक उन्होंने शेड्यूल बना रखा है, चंदा करने ही आते हैं सिर्फ यहाँ पर। ऐसे ही सऊदीया भी जाते हैं और जहाँ जहाँ से भी उम्मीद होती है चंदे करके ले जाते हैं यतीम यसीर बच्चों के लिए, और उसमें से अगर कुछ बचता है तो वो बच्चों तक पहुँचता है, बाकी तो अपने घर ही भरते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहा है, हमने ये मदरसा बना दिया, ये बिल्डिंग बना दी। वो बिल्डिंग किसके नाम है? देखो तो आप, वो बिल्डिंग है उनके बच्चों के नाम पे, उनके घर वालों के नाम पे, उनके खुद के नाम पे। भाई अगर आप इतने ईमानदार हो तो उसका ट्रस्ट बनाए ना, और पब्लिक को शामिल करें उसके अंदर। नहीं करेंगे। ये सब ऊपर से नीचे तक एक काकस है, और इसके ख़िलाफ़ आप जब तक बोलेंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, तो ये इसी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा। मेरा आपसे दरख्वास्त है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मसाजिद कमेटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो वहाँ पर बड़े बड़े घपले हो रहे थे और मैंने कुछ एक्शन लिए, तो मेरे ख़िलाफ़ दुश्मनी खड़ी कर दी गई थी, पूरे एक मुआज़ खड़ा कर दिया गया था। हमारे उलमा हज़रात तो इतने बड़े वाले हैं कि जब सामने फेस नहीं कर सकें तो गुंडों का सहारा ले लेते हैं। 70-80 गुंडे बुला के एजिटेशन करवाते हैं वहीं पर, कोई उनके ख़िलाफ़ ज़रा सी बात कर दे। भोपाल के जो नामी गिरामी लोग हैं, जो इस फील्ड में हैं, जो कब्ज़े करते रहते हैं, तमाम चीज़ें करते रहते हैं ज़मीनों के ऊपर, वो सब इनके मोहरे हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं ये लोग। तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल ये शाही औक़ाफ़ से रिलेटेड बात कर रहा था। पहले जैसे आपको पता है अनवार मियाँ थे, उसके बाद ये सेक्रेटरी हुए आज़म तिरमिज़ी। इन लोगों को आपस में क्या प्रॉब्लम आती है मेरी समझ में नहीं आता। आपको हकीकत से तो ये वाकिफ़ ही नहीं करवा रहे कि मदीना रुबात क्यों नहीं दी जा रही। इनके ब्लेंडर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो एक खाका है जहन में है कि वहाँ पर इनकी रुबात को किसी और ने कब्ज़े करे हुए हैं। उन्होंने कुछ पेपर्स पेश कर दिए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अरबी में पूरा काम होता है। ये अपने आप को सही रिप्रेजेंट नहीं करवा पा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए होने के बाद भी अपना रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं कर पाए। जिसने वहाँ पर खेल दिखाया है कई लाख रियाल का, वो वहीं का नेशनल है, वहीं की नेशनलिटी है, और इन्हीं में से किसी का भांजा भतीजा कोई है, वल्लाह आलम। और उसने, इन लोगों ने कि उसके ऊपर कुछ फैद ज़ाहिर करी थी और उसको कुछ इंचार्ज बना दिया था, तो उसने इनको ये दिखा दिया और कई लाखों रियाल वहाँ से गबन करके लिए हैं, निकाल लिए, अब उधार ले लिए हैं, क्या करा है वल्लाह आलम। लेकिन बहुत बड़ा वहाँ पर फ्रॉड भी हुआ है और केस भी लगा हुआ है। ये मेरी इनसे दरख्वास्त है कि पब्लिक के सामने आए और पूरी डिटेल बताएं मदीना रुबात में क्या हुआ है और क्या वजह है, क्यों नहीं दी जा रही रुबात। ये सिर्फ उड़ी हुई बातें करते हैं। ख़ास तौर से सिकंदर हफीज़ साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप पब्लिक में आके उस बात को बताएं। आम लोगों को, भोपाल के लोगों को ये जानने का हक़ है कि रुबात किस वजह से नहीं दी जा रही, उसके फैक्ट बताएं, उड़ी हुई बातें नहीं करें। और आपको ख़ुद को क्या इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, क्यों आप इतने इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी बताएं। तमाम चीज़ें पब्लिक के सामने रखें। हम ये नहीं कह रहा है, आपकी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला, हो सकता है आप बहुत नेक हों, और हमारी तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ऐसे ही होंगे। लेकिन ये जो पर्दादारी है वो कुछ और ज़ाहिर करती है। अगर आप एक बार आके पब्लिक में तमाम चीज़ें सामने रख दें तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, और पब्लिक की तरफ से भी आपके लिए 1-2 प्रोग्राम भी रखवा दूँगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी तहसीन होना चाहिए और रियलाइज़ करना चाहिए। लेकिन आप बताएं तो पब्लिक को कि क्या हो रहा है, वजह क्या है, क्या आपके एफ़र्ट्स हैं, आपने अभी तक क्या करा, कितने सालों से नहीं दी जा रही थी रुबात, क्या वजह हो गई थी। तमाम चीज़ें आप पब्लिक को रखें। इतना ही मैं अभी इस वीडियो में कहूँगा आपसे, उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे।